اللہ کسی قوم کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا جب تک وہ اللہ کے حکموں کا انکار نہیں کرتی۔ قومیں رسوا اور ذلیل تب ہوتی ہیں جب اللہ کے حکام سے رخ پھیریں اور اعراض کریں، پھر قوموں کو پیس کے رکھ دیا جاتا ہے۔ ماضی کے اندر جو قوموں کو عذاب دیے گئے تھے وہ حصی تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو عذاب آتے ہیں وہ حصی نہیں ہیں، وہ معنوی ہیں۔ ماضی کے اندر جو قوموں کو عذاب دیے گئے، ان پہ پتھر اترے، ان کے اوپر چوہوں کا عذاب آیا، ان کے اوپر مینڈکوں کے عذاب آئے، طوفان آئے، ڈبو دیے گئے، ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی، خنزیر اور بندر بنا دیا گیا، مختلف صورتوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن اس امت میں ایسا نہیں ہوگا، مسخ حقیقی نہیں ہوگا، مانوی مسخ ہوگا۔ مطلب کیا کہ حقیقی مسخ تو یہ ہے چہرے بدل جائیں، مانوی مسخ ہے چہرے نہ بدل جائیں، سوچ غلط ہو جائے۔ یہ ہے مسخ مانوی، اندر بدل جائے، اور وہ عذاب مانوی ہوگا، اور اس عذاب مانوی کی صورت تشتت ہے، افتراق ہے۔ قومیں جب افتراق میں مبتلا ہوتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ناراضگی کا روپ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو ایک تو اس قوم سے، سورہ یاسین کا ابتدائیہ دیکھیے، جب حبیب النجار نے آ کے ان دو فرستادگان کے لیے کہا تھا کہ یہ اللہ کے فرستادہ ہیں اور تم سے مانگتے کچھ نہیں ہیں، اور تم ان کو قتل کے درپے ہو گئے ہو، لیکن انہوں نے حبیب نجار کو بھی دھر لیا، اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو بھی شہید کر دیا، اور جو فرستادگان الہی آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، ان کو بھی شہید کر دیا۔ اور سورہ یاسین میں وہ سارا واقعہ موجود ہے، اور وہاں پڑھیے اللہ نے جو ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ ایک تو وہ چیخ تھی جس نے ان کو آ لیا، اور پھر وہ جو ہے وہ اپنے گھروں میں گرے پڑے ہو گئے، اور دوسرا جو عذاب اللہ تعالیٰ نے دیا اس قوم کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے ان کی طرف کوئی ہادی بھیجا نہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہ باریک عذاب ہے، یہ مانوی عذاب ہے۔ انہوں نے میرے فرستادگان کی قدر نہیں کی تو پھر میں نے سزا کیا دی کہ پھر ان کی طرف میں نے کوئی ہادی نہیں بھیجا، رہنما نہیں بھیجا جو ان کی رہنمائی کر سکے، ان کو بلائے، ان کو پھر اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب قومیں تشدد، ناقدری، اچھے لوگوں کو نظر انداز کرنے کا مزاج پیدا کرتی ہیں تو پھر ان کے اوپر جو عذاب بھیجے جاتے ہیں ان میں سے ایک عذاب کہ پھر وہ حقیقی قیادت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ آج میرے وطن اور عالم اسلام کی جو حالت ہے، ہم اس وقت قیادت کے اعتبار سے یتیم ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہی نجات دہندہ ہوں اور میں ہی قائد ہوں۔ مذہبی لوگ بھی، سیاسی لوگ بھی، سب کہتے ہیں کہ میرے بغیر تو چرخ کا پہیہ ہی نہیں گھوم سکتا، میں ہی سب کچھ۔ لیکن حقیقی طور پہ اگر دیکھیں تو یہ امت بے امام ہے۔ اس وقت ہمارے پاس قیادت کا فقدان ہے، اگرچہ قائدین کی بہتات ہے، لیکن قیادت، حقیقی قیادت جو درد امت کا مداوع کر سکتی ہو، جو ضرورت کی کفیل ہو، وہ قیادت آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا، اٹھانا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں میں، وہی آب و گل ایران، وہی تبریز ہے ساکی۔ اور دوسرے مقام پہ یہاں کے حالات کا، چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے، سبزہ ہے، باد سحر ہے، مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم، یہاں کا لالہ بے سوز جگر ہے۔ یہ سزائیں ہوتی ہیں قوموں کو کہ ان کے اندر پھر حقیقی قیادت کو اٹھا لیا جاتا ہے، پھر قوم بھٹکنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، پھر مختلف جتھوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے۔ اور آج جو ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔